اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما محمد الا رسول، صلوات علی محمد۔ عزیزوں، اس وقت مختصر گفتگو کے لیے بطور تہنیت و تبریک چند جملے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ عام طور پر اس طرح سے منفی گفتگو کرنا زبان کے اعتبار سے کسی کے لیے چاہے مناسب نہ بھی ہو، لیکن قرآن نے یہ طرز اختیار کر کے رسول اللہ کی عین فضیلت بیان کی، یعنی اور کسی کے لیے اس طرح سے گفتگو شاید نہ کی جا سکے جس طرح سے اللہ نے پیغمبر کے لیے گفتگو کی۔ عام طور پر اگر کسی کے لیے یہ بات کہی جائے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کام کر لیتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ کام انجام دے لیتے ہیں، تو شاید اسے لوگ اپنے معاشرے میں اچھا نہ سمجھیں، اس لیے کہ یہاں تو فضیلت اور عظمت کی فہرست طویل ہونا عظمت کے لحاظ سے ہوتا ہے، لیکن خداوند عالم نے جس نقطۂ نظر سے پیغمبر کے لیے کہا ما محمد الا رسول، وہ عین فضیلت اس لیے ہے کہ ان تمام چیزوں کی نفی ہے کہ جو امت پیغمبر کی طرف منسوب کرتی ہے، یعنی ان تمام چیزوں کی نفی کے لیے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ محمد ہر حال میں اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی شرائط رسول ہونے کے لیے ہونا چاہیے وہ سب محمد میں موجود ہیں، صلوات علی محمد وعلی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہر حال میں رسول ہیں، اس کا مطلب ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، عام طور پر اگر کسی کو کوئی شرف حاصل ہو، کوئی فضیلت حاصل ہو، کوئی کوالٹی اس کے اندر پائی جاتی ہو، تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ذات الگ ہوتی ہے، فضیلت الگ ہوتی ہے۔ یعنی کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی شخصیت الگ ہے، تو ڈاکٹر ہونا الگ، کوئی ٹیچر ہے تو اس کی ذات الگ ہے، اس کا ٹیچر ہونا الگ، کوئی عالم ہے تو اس کا عالم ہونا الگ ہے، اس کی ذات الگ۔ یہ شرف سوائے خداوند عالم کے کہیں اور نہیں ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو صفات ثبوتیہ اور سلبیہ پڑھائے جاتے ہیں تو سلبیہ صفات میں یہ ضرور پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں، یعنی اس کی ذات اور اس کی صفت جو ہے وہ ایک ہے۔ عام طور پر ڈاکٹر ہونا اور ذات یہ الگ الگ چیزیں ہیں، عالم ہونا، شخص ہونا یہ الگ الگ چیزیں ہیں، مگر خداوند عالم کا معاملہ یہ ہے کہ جو اس کی ذات ہے وہی اس کی صفت ہے، جو اس کی صفت ہے وہی اس کی ذات۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اس کا نام بھی ہے، اس کی ذات بھی ہے، رازق اس کا نام بھی ہے، اس کی ذات بھی ہے، خالق اس کا نام بھی ہے، اس کی ذات بھی ہے۔ عام طور پر خالق ہونا اور اللہ ہونا الگ نہیں ہے، رازق ہونا اور اللہ ہونا الگ نہیں ہے۔ اب جب اس نے انہیں اپنے صفات کا مظہر بنا کے اس دنیا میں بھیجا، جب اللہ نے انہیں اپنے صفات کا مظہر بنا کے دنیا میں بھیجا تو ان کی شان یہ ہے کہ اب ان کی ذات بھی ان کی شخصیت، ان کی صفات ان کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ اگر ان کا نام علی ہے تو ان کی ذات بھی علی ہے، اگر ان کا نام محمد ہے تو ان کی ذات بھی محمد ہے، اگر ان کا نام حسن ہے تو ان کی ذات بھی حسن ہے، ان کا نام حسین ہے تو ان کی ذات بھی حسین ہے۔ آپ غور کریں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام کا واسطہ دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بحق محمد وانت المحمود۔ آپ غور فرما رہے، بحق محمد وانت المحمود۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعریف کی جائے، اور
محمود کسے کہتے ہیں؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، یعنی محمود بھی اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے، محمد بھی اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اب ذرا سا فرق اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ نے عرش پر رسول اللہ کا نام احمد رکھا تھا۔ احمد اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ احمد ہے، جس کی تعریف پہلے سے کی جائے وہ محمد ہے، اور جس کی تعریف بہت زیادہ کی جائے وہ محمود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احمد بھی اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، محمود بھی اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، محمد بھی اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دیتے ہیں پیغمبر اسلام کا، تو یہ کہہ کہ بحق محمد وانت المحمود، محمد کا تجھے واسطہ اس لیے ہے کہ چونکہ تو محمود ہے، یعنی جس کا واسطہ دیا جا رہا ہے اس کی بھی حمد و ثنا کی گئی، اور جس کو واسطہ دیا جا رہا ہے اس کی بھی حمد و ثنا کی گئی۔ شعراء بیٹھے ہوئے ایک سوال ہے یا نہیں ہے کہ کس نے حمد کی جو وہ محمود ہوا، اور کس نے حمد کی جو محمد ہوئے؟ معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اس نے کہا کن تو کنز مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک خالق و مخلوق کے درمیان کا راز ہے کہ یہ حمد کریں تو وہ محمود ہو جائے، اور وہ تعریف کرے تو یہ محمد ہو جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے بر محمد والے محمد۔ آپ غور فرمانے کہ یہ حمد کریں تو وہ محمود ہو جائے، اور جب وہ ان کا قصیدہ پڑھے اور ان کی حمد کرے تو یہ محمد ہو جائیں۔ لیکن عزیزوں ایک بات آپ کی خدمت میں اور عرض کروں کہ اللہ نے عرش پر ہمارے نبی کا نام رکھا احمد۔ احمد کا مطلب جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ ہے احمد، تو اللہ نے ان کی تعریف کی تو ہوئے احمد۔ لیکن جب روئے زمین پر حضور تشریف لائے، جناب عبد المطلب نے اپنی آغوش مبارک میں جناب پیغمبر اسلام کو لیا اور حضرت ابو طالب کے قریب آئے، اور جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو دیکھا تو کہنے لگے کہ بابا اس کی آنکھیں دیکھیے، اس کی پیشانی دیکھیے، اس کے لب و رخسار دیکھیے۔ تو جناب پیغمبر اسلام کی نعت پڑھی جناب ابو طالب نے سب سے پہلے۔ جناب عبد المطلب کی آغوش میں رسول ہیں، جناب ابو طالب قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ جب تعریفیں کر چکے تو جناب عبد المطلب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ میرے لال تعریف تو ہو چکی، اب اس بچے کا نام کیا رکھیں؟ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ چونکہ اس کی تعریف ہم پہلے ہی کر چکے ہیں لہذا ہم اس کا نام محمد رکھتے ہیں۔ اور کیا اپنے محمد رکھتے ہیں، محمد کہتے ہی اسے جس کی تعریف پہلے کی جا چکی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر اس نام پر غور کیجئے تو یہ احمد اس لیے ہے کہ وہ تعریف کرنے والا ہے، اور محمد اس لیے کہ ابو طالب تعریف کرنے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے بر محمد والے بس عزیزاں بات تمام ہو رہی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے کہا ما محمد الا رسول، اب ظاہر ہے کہ اپنے خزانے سے ایک ایسی ذات اس نے بنا کے بھیجی، خلق کر کے بھیجی، جس کے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ نور اول، عشق اول، خلق اول، رحمت للعالمین۔ عالم یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی عظمت و جلالت اس حد تک اللہ کی نگاہ میں ہے کہ تمام انبیاء کی امتوں پر الگ الگ طریقے کا عذاب نازل کیا، مگر حضور کو چونکہ رحمت بنا کے بھیجا تو یہ اعلان کیا کہ چونکہ آپ درمیان میں ہیں لہذا ان پر سے عذاب اٹھائے لیتا ہوں۔ یہ الگ کی بات ہے، لیکن آگے یہ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ کے زمانے سے پہلے دیگر انبیاء کی امتوں پر جب عذاب نازل ہوتا تھا تو اس کی الگ علامتیں ہوتی تھیں۔ کسی کے زمانے میں دروازے پر لکھا ہوا ہے، مثلا کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، اس نے کوئی جرم کیا تو اس کے دروازے پر کندہ ہو گیا، مثلا یہ چور ہے۔ بعض زمانے میں پیشانی پر کندہ ہو جاتا ہے، مثلا یہ قاتل ہے۔ بعض انبیاء کے زمانے میں الگ الگ طریقے کے عذاب نازل ہوئے، لیکن جب ہمارے نبی کو اللہ نے صاحب رحمت بنا کے بھیجا تو یہ اعلان کیا کہ آپ چونکہ درمیان میں ہیں لہذا ان پر سے عذاب اٹھائے لیتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب پیغمبر جب تک روئے زمین پر رہیں گے تو عذاب نازل نہیں ہوگا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول مکے میں آئے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے، لیکن عذاب کائنات عالم و آدم میں تمام قرۂ ارض پر سے اٹھا لیا گیا۔ پیغمبر مکے میں ہیں، عذاب ہندوستان میں نازل نہیں ہوگا۔
پیغمبر مکے میں ہیں، عذاب پاکستان میں نازل نہیں ہوگا۔ پیغمبر مکے میں ہیں، عذاب عراق میں نازل نہیں ہوگا۔ پیغمبر مکے میں ہیں، عذاب افریقہ میں نازل نہیں ہوگا۔ پیغمبر مکے میں ہیں، عذاب دنیا کے دوسرے علاقوں میں نازل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ لیکن میں پوچھوں اس پڑھے لکھے مجمع سے آخر کیا ہوا کہ نہ خدا بدلا، نہ خدائی بدلی، نہ مزاج بدلا، نہ سنت بدلی؟ رسول اللہ کے وجود بابرکت کی وجہ سے اللہ نے کائنات کے کرۂ عرش پر سے عذاب اٹھا لیا، مگر میدان غدیر میں حارث بھی وہیں تھا، محمد بھی وہیں تھے۔ آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا کہ رسول اللہ وہیں موجود تھے اور حارث بھی وہیں موجود تھا؟ مگر آپ ذرا غور کریں کہ مکے میں پیغمبر کو وجود عذاب عراق میں نہ آئے، ایران میں نہ آئے، ہندوستان میں نہ آئے، پاکستان میں نہ آئے، افریقہ میں نہ آئے، مگر میدان غدیر میں حارث بھی وہیں ہے، رسول بھی وہیں ہے، اور اللہ نے حارث کے سر پر عذاب نازل کیا۔ عذاب نازل کر کے بتایا کہ ہم نے محمد کو سب کے لیے رحمت بنایا ہے، مگر منکر ولایت کے لیے رحمت نہیں بنایا۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد، صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے پر محمد وآل محمد۔ بس بات تمام ہو گئی۔ تو رسول اللہ کو امت نے بولتے دیکھا، سنتے دیکھا، چلتے دیکھا، بیٹھتے دیکھا۔ پیغمبر گفتگو کیسے کرتے ہیں، پیغمبر بات کیسے کرتے ہیں، پیغمبر مسکراتے کیسے ہیں، پیغمبر کسی کو کچھ عطا کیسے کرتے ہیں، یہ تمام مناظر جو تھے وہ اس کائنات عالم و ادب نے پیغمبر اسلام کی 63 برس کی حیات طیبہ میں دیکھے۔ لیکن پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے تو اپنے بعد اپنے جیسے آئینے چھوڑ کے گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اپنے جیسے آئینے چھوڑ کے گئے۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، شعراء تشریف فرمائیں، اگر آپ محسوس کریں کہ پیغمبر اسلام نے اس بات کو محسوس کیا، ظاہر ہے کہ رسول تو اول و آخر کا علم رکھنے والا ہوتا ہے، پیغمبر جانتے تھے کہ میرے بعد صحیح کتابوں سے بھی رسول غلط ہی سمجھ میں آئیں گے، یعنی صحیح کتابوں سے بھی رسول اللہ کی غلط تصویر سامنے آئے گی، لہذا پیغمبر نے اپنے لیے کتابوں کے ذریعے پہچاننے کا ذریعہ نہ بنا کے تصویروں کے ذریعے پہچاننے کا ذریعہ بنایا۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اگر کوئی رسول اللہ سے ملنا چاہے، اور ظاہر سی بات ہے بالکل مشاہدے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عاشق رسول چاہتا ہے کہ رسول کی قبر مبارک پر حاضر ہو، سلام کرے، دعا پڑھے، پیغمبر سے راز و نیاز کی باتیں کرے، متوع کفر و شرک کے فتوے لگا کے یہ عمل انجام نہیں دینے دیتے۔ پیغمبر کو بھی معلوم تھا، اسی لیے اپنے پتے بتا کے گئے کہ ہم سے ملنا ہو تو کبھی نجف آ جانا، کبھی کربلا آ جانا، کبھی ماشہد آ جانا، کبھی کاظمین آ جانا، کبھی سامرہ آ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر کسی نے حسین ابن علی کے سنہرے گنبد کو دیکھ کے زیارت پڑھی تو گویا جناب پیغمبر اسلام کی زیارت پڑھی، نجف اشرف میں امیر المومنین کے حرم میں زیارت پڑھی تو گویا پیغمبر اسلام کی زیارت پڑھی۔ لفاظی و خطابت و زور بیان نہیں ہے، یہاں ظاہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ جب جناب امیر کے حرم میں اس نے دخول پڑھا جاتا ہے تو اس میں جملہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آپ کا حرم ہے یہی اللہ کا حرم ہے، یہی رسول اللہ کا حرم ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ غور فرما رہے یہی اللہ کا حرم ہے اور یہی رسول اللہ کا حرم ہے، اور اس کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ 17 ربیع الاول کو بھی مدینے کا جشن نجف میں منایا جا رہا ہے اور 27 رجب کی خوشی بھی مدینے میں منائی جا رہی ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے پر محمد وآل محمد۔ بس عزیزاں بات تمام ہو رہی ہے، آخری ایک یا دو باتیں، پھر اس کے بعد بات تمام ہے۔ تو یہ سلسلہ رسول اللہ نے اپنے بعد چھوڑا۔ اچھا ظاہر سی بات ہے کہ ایسی تصویریں کہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ جیسی شخصیتیں، یعنی خود مسلمانوں کی اماں عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے بعد خلقت میں مشابہ ترین اگر کوئی ذات پیغمبر سے تھی تو وہ جناب سیدہ تھی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یعنی جناب سیدہ رسول اللہ سے مشابہ ترین ذات تھی۔ یہ کسی نے محبت میں نہیں کہا، یہ عائشہ سے روایت۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے مشاہدے کیے تھے بی بی سلام اللہ علیہا کی ذات پال و صفات پر. اس بات کو تمام علماء نے اچھی طرح لکھا کہ جب مقدمہ فدق میں بی بی اپنا حق مانگنے کے لیے جا رہی تھیں تو تمام کے تمام لوگوں نے اس بات کو تحریر کیا کہ ایسے جا رہی تھیں جیسے پیغمبر تشریف لے جاتے تھے. یعنی سب سے زیادہ رسول اللہ سے اگر کوئی ذات مشابہ تھی تو وہ جناب سیدہ کی ذات. پھر اس کے بعد رسول اللہ سے مشابہ ترین کون؟ امام حسن امام حسین. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علماء نے تحریر کیا کہ امام حسن کا قعود پیغمبر جیسا تھا, امام حسین کا قیام پیغمبر جیسا تھا, یعنی امام حسن کے بیٹھنے کا انداز پیغمبر جیسا تھا, اور امام حسین کے چلنے اور قیام کا انداز جو تھا وہ پیغمبر جیسا تھا. یعنی لوگ دور سے جب امام حسن کو بیٹھا ہوا دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں, جب قریب پہنچتے تو معلوم ہوتا تھا کہ حسن ابن علی بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح جب دور سے لوگ امام حسین کو آتے ہوئے دیکھتے تھے تو سمجھتے تھے کہ پیغمبر آ رہے ہیں, لیکن جب قریب آ جاتے تو معلوم ہوتا تھا پیغمبر نہیں, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن کا قعود پیغمبر جیسا ہے, حسین ابن علی کا قیام پیغمبر جیسا ہے. حالانکہ اس میں بھی بڑا راز چھپا ہوا ہے کہ اگر حسن سلو کر کے بیٹھ جائیں تب بھی محمد ہیں, اور حسین جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں تب بھی محمد ہیں. لیکن ماننا پڑے گا کہ امام حسن کا قعود پیغمبر جیسا, امام حسین کا قیام پیغمبر جیسا. لیکن اللہ نے اسی روئے زمین پر ایک ایسی ذات اسی ماہ مبارک شعبان میں بھیجی کہ جس کا نہ صرف قعود اور نہ صرف قیام بلکہ خود امام حسین کے جو پیغمبر سے مشابہ تھے, انہوں نے کربلا کے میدان میں کہا کہ اب میں تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں کہ جو کائنات میں اشبہ الناس, اس سے زیادہ کوئی تیرے رسول سے مشابہ ہی نہیں ہے. کچھ غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف قعود میں, نہ صرف قیام میں, نہ کہ سلام میں, نہ صرف کلام میں, بلکہ سر تپا مکمل شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر تھے. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد, صلوات اور بولتے ہیں سب مل کے بر محمد وآلہ محمد. سنیے عزیزوں, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بات تمام, اور یہ سب سے زیادہ مشابہ ترین ذات اگر کوئی پیغمبر سے گزری تو وہ جناب علی اکبر کی ذات تھی. اچھا ایک بات اس سلسلے میں یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم نہیں, کوئی خطیب نہیں, کوئی ذاکر نہیں, کوئی شاعر نہیں کہ کوئی زور بیان و خطابت اور تخیل کہہ کے گزر جائے. جناب علی اکبر جب میدان کربلا میں تشریف لائے اور انہوں نے رجس خوانی کی تو اس رجس میں جو جملہ پڑا وہ بڑا قیامت کا جملہ تھا. فوج یزید سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ کوئی مجھے دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ میں محمد بنا کے بھیجا گیا ہوں. خدا کے لیے توجہ کیجئے, کیا فرمایا کہ کوئی مجھے دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ میں محمد بنا کے بھیجا گیا ہوں. محمد بنانے کا مطلب کیا؟ بنانے کا مطلب یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے سر پر پیغمبر کا امامہ رکھا گیا ہے, میری دوش پر پیغمبر کی عبا رکھ ڈالی گئی ہے, میری کمر میں پیغمبر کا پٹکا باندھا گیا ہے, یا میری کمر میں پیغمبر کی تلوار حمائل کی گئی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں تبرکات سے محمد بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں محمد بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ محمد میرے خون میں بستے ہیں. کچھ غور کیا آپ نے؟ کیا فرمایا؟ محمد میرے خون میں بستے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب علی اکبر کو اللہ نے اتفاقاً شبیہ رسول نہیں, اہتماماً شبیہ رسول بنایا. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد, ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے بر محمد وآلہ محمد. اس کی وجہ کیا تھی, اس کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کربلا کے واقعات پڑھیں. جناب علی اکبر جہاں جہاں نمایاں حیثیت میں نظر آ رہے ہیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے جناب علی اکبر کو شبیہ رسول کیوں بنایا. اچھا یہ بات بھی بڑی سمجھنے کی ہے کہ آج سے پہلے پیغمبر اسلام کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا. رسول اللہ نے تمام کام انجام دیے مگر تلوار نہیں چلائی. یعنی پیغمبر بولتے کیسے ہیں یہ دیکھا, چلتے کیسے ہیں یہ دیکھا, سنتے کیسے ہیں یہ دیکھا, لیکن پیغمبر تلوار کیسے چلاتے ہیں یہ نہیں دیکھا. اگرچہ کہ پیغمبر نبی شجاع ہوتا ہے, یعنی اللہ کی طرف سے نبی ہونے کے لیے جو ضروریات کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں ایک بہت بڑی چیز ہے کہ نبی شجاع ہوتا ہے, یعنی عالم ہونا, معصوم ہونا اور شجاع ہونا. شجاع اگر کوئی شخص بزدل ہے تو اسے نبی اور رسول نہیں بنایا جا سکتا. اور اب وقت نہیں رہا وغیرہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا, البتہ اشارہ ضرور کر دوں کہ پیغمبر کی شجاعت کی دلیل یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے خلیفہ عالم کفر میں پیغمبر کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے تو صرف رسول اللہ نے صرف کلائی پکڑ کے موڑ دی تھی.
تو روایت نے لکھا کہ گھٹنے زمین پر ٹیک کے کلمہ پڑھنے لگے تھے۔ آپ سوچئے کہ جب کلائی پکڑ کے اگر موڑ دیں کسی کافر کی تو وہ کلمہ پڑھنے لگے اور تلوار بے نیام ہو جاتی تو کیا عالم ہوتا۔ تو رسول اللہ نے تلوار نہیں چلائی، یعنی یہ منظر امت نے نہیں دیکھا کہ پیغمبر تلوار کیسے چلاتے۔ ضرورت پڑی تو کسی صحابی کو لکڑی کے ٹکڑے کو تلوار بنا کے ضرور عطا کیا، مگر جناب پیغمبر اعظم نے خود تلوار میدان میں نہیں چلائی، تلوار امیر المومنین چلاتے تھے۔ پیغمبر مولا علی کو داد شجاعت دیتے تھے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا، کیا خوب لڑے۔ اس طرح کی دعائیں اور داد و تحسین اور داد شجاعت جناب پیغمبر اسلام مولا علی کو دیتے تھے، مگر تلوار نہیں چلاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت لڑتی تھی تو رسالت داد شجاعت دیتی تھی۔ کربلا میں ذرا اس کے برعکس منظر دیکھیے، علی اکبر تلوار چلا رہے ہیں، حسین بلندی پر کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام جنگوں میں امامت لڑتی تھی، رسالت داد شجاعت دیتی تھی۔ کربلا میں رسالت لڑ رہی ہے، امامت داد شجاعت دے رہی۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ اور فرمانے کے صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے بر محمد وآلہ محمد۔ یہ انتظام اللہ کی طرف سے جناب علی اکبر کی شکل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کہ اللہ نے کربلا پر مہر وحدانیت لگانے کے لیے علی اکبر کو بھیجا۔ ضرورت ہے کیونکہ امام حسین علیہ السلام حفاظت دین کا ایک ایسا مرقع بنا رہے ہیں یا ایک ایسا گلدستہ بنا رہے ہیں کہ جس میں وہ پھول بھی ضروری ہے کہ جس سے رسالت کی مہک آتی ہو، جس سے نبوت کی مہک آتی ہو۔ لہذا اللہ نے جناب علی اکبر کی شکل میں ایک ایسا پھول امام حسین کو عطا کیا۔ بس عزیزاں، بات تمام ہو گئی۔ اگر کوئی دلیل کے طور پر پوچھے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہدایت میں قدم قدم پر کربلا ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ دیکھیں تو جب زہیر کی بات آئی، زہیر ابن قین کو بلانے کا مسئلہ آیا تو امام حسین کسی کو بھی بھیج کے بلا سکتے تھے۔ زہیر ابن قین البتہ اپنے قافلے سے کبھی ایک منزل آگے اور ایک منزل پیچھے رکتے تھے، لیکن جب کربلا قریب پہنچنے لگے اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جہاں قافلے دونوں ایک ہی منزل پر لگے تو جناب علی اکبر کو حضرت امام حسین نے بھیجا اور بھیج کے کہا کہ جا کے زہیر ابن قین کو بلا لاؤ۔ اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ زہیر ابن قین کے خیمے کے دروازے پر علی اکبر کھڑے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ہدایت کے لیے محمد کھڑے ہیں۔ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا روشن چراغ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورتاً جہاں جہاں حسین ابن علی کو محمد کی ضرورت پڑے گی وہاں وہاں محمد کی شکل میں علی اکبر نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ بس عزیزاں، آئیے، یہ اسی شبیہ پیغمبر کا جشن مسرت و شب ولادت ہے۔ سرکار باب الہوائے جو باب المراد کی بارگاہ ہے، بس بات کو تمام کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب امام موسی کاظم حضرت امام محمد جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ سرکار امام زمان کی خدمت میں تہنیت و تبریک عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ بار اللہ تجھے واسطہ شبیہ پیغمبر کا مومنین شیعان حضرت کرار جہاں بھی ہیں ان کی جان و مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ بار اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمیں جو بیمار ہیں صحت عنایت فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کو معرفت محمد و آل محمد سے منور فرما۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شعراء کرام، نذران عقیدت